اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میرا نام ہے فضا طاہرہ اور میرے ساتھ مل کے آج آپ پڑھیں گے مبادئات تعلیم۔ مبادئات تعلیم کو ایجوکیشن بھی کہتے ہیں اور یہ ایک نیو سبجیکٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے انگلش، میتھس، اردو، سائنس یہ سارے سبجیکٹس پڑھے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے الفاظ کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی واقفیت بھی ہے، لیکن مبادئات تعلیم جو ہے وہ ایک نیا سبجیکٹ ہے۔ آپ نے تھوڑا سا دھیان سے سننا ہے، اس کے جو لفظ ہیں ان میں تھوڑا سا ربط قائم کرنا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو مبادئات تعلیم جو ہے چھوٹی سی بک ہے، اس میں ٹوٹل 9 چیپٹرز ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے چیپٹر 1 جو کہ ہے باب نمبر 1، تعلیم کے تصورات۔ یہ ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے، ٹوٹل اس میں ہے 6 پیجز۔ 6 پیجز اس کے چیپٹر کے ہیں اور آگے جو 2 پیجز ہیں اس میں مشقی سوالات ہیں، جس میں آپ کے شارٹ کوسچنز ہیں، لانگ کوسچنز ہیں، صحیح غلط ہیں اور خالی جگہ پر کریں، MCQs ہیں اور کالم میچنگ ہے۔ تو یہ ایک بہت چھوٹا سا چیپٹر ہے، ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی باب نمبر 1 اور اس کا نام ہے تعلیم کے تصورات۔ تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے اور تعلیم کے ذریعے ہر معاشرے میں فرد کو معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے اور اسے معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صنعتی معاشرے میں صنعتی تعلیم اور زراعت پر انحصار کرنے والے معاشرے میں زرعی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مذہب پر ایمان رکھنے والے معاشروں میں مذہبی تعلیم اور کسی مذہب پر ایمان نہ رکھنے والے معاشروں میں مذہب کے خلاف تعلیم دی جاتی ہے۔ تعلیم کے بارے میں مختلف معاشروں میں مختلف تصورات پائے جاتے ہیں۔ ہمیشہ سے معاشرے کی یہ خواہش رہی ہے کہ اس کا نظریہ حیات اور ثقافت محفوظ رہے اور آئندہ نسل کو منتقل ہوتی رہے۔ انسان کی اگلی نسل اپنی سوچ اور ضرورت کے مطابق اس میں اصلاح و ترامیم کرتی رہتی ہے اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے اب تک جاری ہے۔ تہذیب و ثقافت کی حفاظت اور اس کے مطابق مستقبل کے معاشرے کی تربیت تعلیم کے اہم فرائض میں شامل ہے۔ نظریہ حیات اور اپنی ثقافت کے تحفظ کے لیے ہر معاشرہ تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے اور اسی طرح ہر معاشرے کا ثقافتی اور تہذیبی ورثہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر معاشرہ اپنی تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے لیے دوسرے معاشروں سے الگ نظام تعلیم وضع کرتا ہے، اس لیے مادہ پرست، اشتراکی اور ہندو معاشروں کے مقاصد تعلیم اور طریقہ ہائے تدریس ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کی ترقی کا تعلق اس کی تعلیمی ترقی سے وابستہ ہے۔ جو معاشرے تعلیم میں نمایاں ترقی کرتے ہیں، معاشرتی اور معاشی ترقی میں بھی کوئی دوسرا معاشرہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ معاشی اور تمدنی ترقی تعلیمی ترقی کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس سلسلہ میں چین، جاپان اور ملائیشیا کے معاشروں کی ترقی کی مثال دی جا سکتی ہے۔ معاشرے میں پیدا ہونے والی معاشرتی تبدیلیاں مقاصد تعلیم اور نظام تعلیم کی تبدیلی کا باعث بنتی ہیں۔ تعلیم کے بدل جانے سے معاشرے میں بھی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں اور کسی معاشرے کا جیسا نظام تعلیم ہوتا ہے ویسا ہی معاشرہ اس سے تشکیل پاتا ہے، اور جیسا معاشرہ ہوتا ہے اس کی تہذیب و ثقافت بھی ویسی ہی ہوتی ہے اور اسی کے مطابق مقاصد تعلیم طے پاتے ہیں۔ سابقہ سوویت یونین میں مقاصد تعلیم طے کرتے وقت اس بات پر زور دیا جاتا تھا کہ اس کے نظام تعلیم سے فارغ ہونے والا شخص اچھا اشتراکی شہری ہو۔ نصاب تعلیم بھی ایسا مرتب کیا جاتا تھا جو اشتراکی فلسفے کو پھیلانے کا باعث بنے۔ یورپ اور امریکہ جیسے سرمایہ دار جمہوری معاشروں میں مقاصد تعلیم میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ فرد معاشرے سے مطابقت پیدا کر سکے۔ تعلیم سے فارغ ہونے والے ہر فرد سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ خود کما سکے اور خرچ کر سکے۔ نصاب تعلیم میں سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی حمایت اور مغربی جمہوریت کے فلسفہ کا پرچار ہوتا ہے۔
اس کے برخلاف مسلمان معاشرہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے وحی کا سلسلہ قائم کیا جو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ کائنات کی تخلیق اور نظریہ حیات کے اختلاف کی وجہ سے مسلمان معاشروں کا نظام تعلیم بھی دوسرے معاشروں سے مختلف ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے تعلیم کے ذریعے عربوں کی ثقافت کی تشکیل نو کی اور ان کی معاشرتی اور معاشی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ایسی تبدیلیاں پیدا کی کہ وہ قوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کسی شمار میں نہ تھی، وہ اپنی تعلیم اور ثقافت بدل جانے سے صنعت و حرفت، سائنس، معاشیات اور معاشرت میں دنیا کی امام بن گئی۔ ذیل کے صفحات میں یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ تعلیم کے بارے میں مختلف تصورات کیا ہیں اور تعلیم بذات خود کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا۔ جوں روئے زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، خاندان اور قبیلے وجود میں آئے، بڑا معاشرہ بنتا گیا۔ علم اور تہذیبی روایات والدین سے اولاد کو سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں۔ مرد چوپالوں میں بیٹھ کر داستانیں اور واقعات سناتے تھے اور گھر کی عورتیں چولہوں کے پاس بیٹھ کر پچھلے قصے اور واقعات سناتی تھیں۔ اس طرح ایک نسل دوسری نسل کو اپنی تہذیب و ثقافت اور علم منتقل کرتی تھی۔ یہ تعلیم تھی۔ آہستہ آہستہ مختلف ادارے وجود میں آتے گئے۔ کاغذ کی ایجاد سے کتابوں کی چھپائی کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوسرے آلات اور ایجادات کا سلسلہ آگے بڑھا۔ معاشرے کی ترقی کے ساتھ قومیں اور ملک وجود میں آئے۔ درسگاہیں اور مدرسے قائم ہوئے۔ علوم نے ترقی کی اور ہم آج کے دور میں داخل ہو گئے۔ انسان کی پیدائش سے تعلیم کا جو سلسلہ شروع ہوا آج بھی جاری ہے۔ تو اس میں یہ سمجھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تعلیم کا جو ارتقاء ہے وہ کس طرح سے ہوا، یعنی کہ جو تعلیم ہے وہ علم جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا جب یہ سارے مدرسے نہیں تھے، یہ سکولز کالجز یہ نہیں تھا کچھ بھی، تو کس طرح سے تعلیم ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی گئی۔ تو یہ تھوڑا سا بس اس کے بارے میں بتایا گیا کہ تعلیم کا کسی بھی معاشرے پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی تعلیمی طور پہ کوئی معاشرہ ترقی یافتہ ہے تو وہ معاشرتی طور پہ اور معاشی طور پہ بھی ترقی یافتہ ہوگا۔ اب آپ نے یہ دیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ تعلیم کا اصل میں کیا مطلب ہے، تعلیم کا لفظی معنی کیا ہے، تعلیم کس لفظ سے ماخوذ ہے اور اصطلاحی طور پہ تعلیم کا کیا مطلب ہے۔ تعلیم عربی کے لفظ علم سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے، تعلیم عربی کے لفظ علم سے ماخوذ ہے اور علم کے معنی ہے جاننا، پہچاننا یا کسی حقیقت کا ادراک حاصل کرنا۔ اور اس طرح تعلیم کے کیا معنی بنتے ہیں؟ تعلیم کے معنی ہیں بتانا، پڑھانا، بار بار اور کثرت سے خبر دینے کے ہیں، اس حد تک کہ بتائی جانے والی بات مخاطب کے ذہن میں بالکل واضح ہو جائے۔ تعلیم محض علم پہچاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ معاشرتی تربیت، اخلاق اور کردار کی تعمیر بھی اس میں شامل ہے۔ انگریزی میں تعلیم کے لیے لفظ ایجوکیشن استعمال ہوتا ہے۔ ایجوکیشن کا مطلب ہے تربیت دینا، نشوونما کرنا، کسی خاص سمت میں رہنمائی کرنا اور مخفی صلاحیتوں کو جلا دینے کے ہیں۔ اس طرح تعلیم یا ایجوکیشن کے مفہوم سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کھلی یا چھپی جو بھی صلاحیتیں قدرت نے رکھی ہیں ان کو بروئے کار لانے میں مدد دینا تعلیم کہلاتا ہے۔ اب اصطلاحی طور پر تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ اصطلاحی طور پر تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے معاشرے کے افراد کی تربیت اور نشوونما کا بندوبست کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں افراد کو معاشرے کے کامیاب ارکان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اس سے تعلیم کا جو مطلب اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں استاد ان کو معلوم کرے اور ان کی تربیت کرے، یعنی تعلیم معاشرے کے ارکان کی شخصی تعمیل کا عمل ہے۔ تعلیم معاشرے کے ارکان کی شخصی تکمیل کا عمل ہے۔ اب مختلف ماہرین تعلیم نے تعلیم کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے تعلیم کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔
کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ تعلیم سچائی کو تلاش کرنے کا عمل ہے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے، بعض کے نزدیک تعلیم معاشرے کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کا عمل ہے، بعض کی رائے میں تعلیم قوم کے تہذیبی ورثے کی حفاظت کرتی ہے، اس کی اصلاح کرتی ہے اور قومی ثقافت کو نسل در نسل منتقل کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کا عمل پیدائش سے موت تک جاری رہتا ہے۔ اس میں تمام نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں شامل ہیں۔ کمرہ جماعت کے اندر یا باہر تعلیم کا عمل اسکول میں، گھر میں، کھیل کے میدان میں، یعنی ہر جگہ جاری رہتا ہے۔ کسی بات کو دیکھنا، سمجھنا اور اسے اپنے کردار کا حصہ بنا لینا تعلیم ہے۔ بولنا، پڑھنا، لکھنا، تقریر کرنا یا کوئی جسمانی مہارت حاصل کر لینا تعلیم ہے۔ اپنے اخلاق و عادات، رویوں اور سوجھ بوجھ میں نشوونما پانا تعلیم ہے۔ حقیقت میں تعلیم ایک ایسا معاشرتی عمل ہے جس سے افراد معاشرہ کو ایسی رہنمائی حاصل ہوتی ہے جس سے ان کی ہمہ پہلو تربیت اور نشوونما ممکن ہو جاتی ہے۔ تعلیم مخفی شخص کو اس کے خول سے باہر نکالتی ہے اور اسے معاشرے کا ایک مفید رکن بناتی ہے۔ قوموں کی ترقی کا انحصار تعلیم یافتہ افراد پر ہوتا ہے۔ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب اور اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس برتری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو سائنس کا علم عطا کر کے اشیاء کی اصلیت اور حقیقت جاننے کی صلاحیتیں بھی دی ہیں، لیکن انسان اپنی تمام صلاحیتوں کے باوجود رہنمائی کے لیے اپنے رب کا محتاج ہے۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی اور خالق کائنات کی حقیقت کو جان لے۔